نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء وتکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نکاح محبت، بادہ کشان خم خانہ جشن ولادت، انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام ذوی المجد والاحتشام، آج کی یہ تقریب سعید، یہ عظیم الشان محفل پاک ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا آدم و بنی آدم اللہ کے پیارے یار مطلع الانوار سر الاسرار مکے کے شہر یار مدینے کے تاجدار اس امت کے غمخوار سید الابرار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے میلاد پاک، آپ کے نزول اجلال، مجیت مقدسہ، ظہور قدسی، اس کائنات میں جلوہ گری کی خوشی میں اس محفل پاک کو انعقاد کیا گیا، منعقد کیا گیا۔ میں جملہ منتصرین منتظمین کو، انتظام و انصرام کرنے والوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جملہ شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم سب نے مل کر اپنے آقا و مولا کی محفل کو سجایا ہے، آباد کیا ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس مسجد کے خطیب امام جنہوں نے ساری زندگی اپنی یہاں گزاری، انتہائی شفیق، انتہائی بہترین عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ ارشاد احمد چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو بھی روشن فرمائے، اور جو احباب اس مسجد کی خدمت کرتے رہے ہیں اور آج یہاں موجود نہیں، اللہ انہیں آج کی محفل پاک کا ثواب عطا فرمائے۔ بالکل اختصار کے ساتھ
تھوڑے وقت میں، لمبا چوڑا وقت نہیں، صرف 7-8 گھنٹے کے اندر تھوڑا سا وقت، ایک مسئلے پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اس مسئلے کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جب ربیع الاول آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ آتا ہے، تو ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا؟ صرف کہتے ہیں کہ مناتے بھی ہیں؟ بولو نہیں یار، ڈر تو نہیں رہے آپ؟ کوئی خوف تو نہیں آپ کو؟ شاید ساتھ آرمی والے ہیں، ان کا خوف ہو آپ کو، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، بالکل نہیں کہیں گے، خوف نہ کریں، بالکل کھل کر اپنے آقا کا ذکر سنا کرو اور کیا کرو۔ آمد مصطفیٰ، میں اس واسطے انشاءاللہ دیکھیں، جو عاشق ہوتے ہیں اپنے محبوب کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور ہم سب کس کے عاشق ہیں؟ بولو، جو ہیں وہ بولیں، تو پھر ان کا ذکر، محبوب کا ذکر ہو تو پھر اچھا کچھ یہاں چیز سب کی بات کرتا ہوں۔ کچھ ہمارے محکمے کے لوگ ہیں نا، وہ دل کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ تقریر فیل ہو جائے، ایک دیکھ دوں گا، ہمارے محکمے کے لوگ۔ اور پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ محبوب جب ایک ہے سب کا، محبوب جب سب کا ایک ہی ہے اور وہ کملی والے ہیں، تو پھر خاموشی کس بات پر ہے؟ اگر تو آپ کا کوئی اور محبوب ہے اور آپ اس کا ذکر نہیں سننا چاہتے، کوئی بات نہیں۔ اور ہم تو اہل سنت ہیں، ہمارا معیار بڑا بلند معیار ہے، بڑے اعلیٰ ذوق رکھنے والے لوگ ہیں ہم، بد ذوق نہیں ہیں، بے ذوق نہیں، ہم ذوق والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ذوق والے ہیں۔ ہم معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، جنہیں سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ بولیں۔ ہم معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت۔ کون ہیں؟ بولو یار، ہم کون ہیں؟ میں اس خاموشی کو توڑنا چاہتا ہوں۔ ہم اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ ایک نشانی بیان کی ہے اہل سنت کی حضرت امام زین العابدین۔ جانتے ہو کون ہیں؟ سیدنا امام حسین کے بیٹے صاحبزادے امام زین العابدین، حضرت امام محمد الباقر کے والد، حضرت امام جعفر صادق کے دادا جان، حضرت امام زین العابدین۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے، اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ اہل سنت کثرت کے ساتھ اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، کثرت کے ساتھ۔ یہ حضرت امام زین العابدین فرما رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ہمارے امام، ولیوں کے امام
فقہا کے امام حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک نشانی بیان کی اہل سنت کی۔ اہل سنت کی ایک نشانی حضرت امام ابو حنیفہ، یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ امام شافعی کے بھی امام ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی امام ہیں، امام مالک کے بھی امام ہیں، داتا علی اجمیری کے بھی امام ہیں، خواجہ اجمیری کے بھی امام ہیں، شاہ نقشبند بخاری کے بھی امام ہیں، حضرت مجدد الفسانی کے بھی امام ہیں، امام اعظم ہیں، صرف امام نہیں بلکہ امام اعظم ہیں۔ آپ نے اہل سنت کی ایک نشانی بیان کی ہے کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ فضیلت الشیخین۔ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ فضیلت الشیخین و حب الختنین و مسح علی الخفین، مسح علی الخفین۔ فرمایا کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت کے قائل ہوتے ہیں۔ سارے صحابہ میں جو سب سے افضل مقام رکھنے والی ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور پھر ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم، اور ان کو اہل سنت شیخین کہتے ہیں، اہل سنت شیخین کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کی نشانی ہے کہ وہ ان کی فضیلت کے افضلیت کے قائل ہیں۔ اور حب الختنین وہ سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ ان کا نام سن کر جلنے والے نہیں، مولا علی کا نام سن کر خوش ہونے والے ہیں، جلنے والے نہیں، یہ اہل سنت ہیں۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ مسح علی الخفین۔ خفین کہتے ہیں موزوں کو، یہ چمڑے کے موزے جو آپ پہنتے ہیں اوپر، یعنی جرابوں پر مسح نہیں، جرابوں پر مسح نہیں بلکہ خفین پر، موزوں پر مسح کرنا، یہ اہل سنت کی نشانی، وہ جرابوں پر مسح نہیں کرتے۔ یہ تین نشانیاں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک نشانی اہل سنت کی حضرت ابو البیان نے بیان کی ہے کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے کہ جب ان کے سامنے پیارے آقا کا ذکر ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے خد و خال کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے جود و نوال کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے چہرہ والضحیٰ کا ذکر ہوتا ہے، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہوتا ہے، مازاق کی یقین کا ذکر ہوتا ہے، یاسین کے دانتن کا ذکر ہوتا ہے، علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہوتا ہے، ید اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہوتا ہے، وجہ اللہ کے چہرے کا ذکر ہوتا ہے، لب لالی کا ذکر ہوتا ہے، خط مشکی کا ذکر ہوتا ہے، زلف عنبری کا ذکر ہوتا ہے، چشم نرگسی کا ذکر ہوتا ہے، تو اپنے محبوب کے ذکر کو سن کر خوش ہوتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے پتہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں قبرستان کے اندر گفتگو کرتے ہیں، ہم قبرستان کے اندر گفتگو کرنے والے نہیں۔ مجمع کو چاہیے کہ جب اپنے آقا کا ذکر ہونا اس کے سینے کے اندر جوش نہ آئے، تو مومن کیسا ہے پھر؟ وہ خوش ہو کر اپنے آقا کا ذکر سنا کرو، اور پھر
مستانہ وار ہو جایا کرو. اتنا ذوق اور محبت کے ساتھ نبی پاک کا ذکر سننا اور کرنا چاہیے. یہی نشانی ہے. ورنہ دوسرے لوگ تو بڑے خشک طریقے سے ذکر کرتے اور سنتے ہیں اور طرح طرح کی عیب نکالتے ہیں. سنی تو اس انداز میں ذکر کرتا ہے. ہمارا نبی پاک کے حوالے سے عقیدہ کیا، یہ بھی سن لیں آپ. ہمارے علماء نے جو بیان کیا ہے، ہم نبی پاک کو خدا نہیں کہتے. نبی پاک خدا اللہ نہیں ہے. نہ وہ خدا ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں. وہ نبی پاک نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ وہ عبادت کے لائق ہیں. عبادت کے لائق اللہ ہے. نہ وہ خدا ہیں نبی پاک، نہ خدا کے شریک ہیں. نہ خدا کے شریک ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کے شریک ہیں. اس کے علاوہ وہ سب کچھ ہیں. سب کچھ ہیں. وہ اللہ کے بعد، اس ذات باہر کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے کائنات کے اندر تو وہ محمد عربی کا مرتبہ ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا شریک نہیں کہتے. نہ کہتے ہیں نہ مانتے ہیں. نہ کہتے ہیں اور نہ مانتے ہیں. ہم نبی پاک کو خدا کا شریک نہیں، خدا کا شریک نہیں، خدا کا حبیب مانتے ہیں. خدا کا حبیب مانتے ہیں. فرق کیا ہے؟ حبیب کہتے ہیں دوست کو. حبیب کہتے ہیں دوست کو. شریک کیوں نہیں مانتے ہم؟ دیکھیں، دو بھائی ہیں نا، سکے بھائی، وہ آپس میں شریک ہیں کہ نہیں شریک؟ کس بات میں؟ اپنے والد کے ہر احساسے میں وہ شریک ہیں. ٹھیک ہے؟ اپنی والدہ کے دودھ میں وہ شریک ہیں. آدھا دودھ ایک بھائی کے لیے ماں کا اور آدھا دودھ شریک، آدھا آدھا ہو گیا. والد کا احساسہ پیاسا مال آدھا ایک بھائی کا اور آدھا شریک ہو گئے. دو بھائی آپس میں شریک ہیں، آدھا آدھا ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے. ہم نبی پاک اللہ کا شریک نہیں کہتے. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو کچھ بنایا ہے اپنے حبیب کو دے دیا ہے. ہر شے کا خالق اللہ ہے اور ہر شے کا مالک رسول اللہ ہے. ہم شریک نہیں مانتے کہ آدھا اللہ کا ہے آدھا مصطفیٰ کا. نہ یہ تو بات ہی نہیں ہے. جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر تخلیق کیا ہے وہ سب اپنے محبوب کے حوالے کر دیا ہے. جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا ہے سب محبوب کے حوالے. شریک نہیں، حبیب ہیں. لیکن حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر بات کر رہے ہیں. آپ ان کے مکتوبات کا مطالعہ کریں. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ملا جیون امبیٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ، صاحب تفسیرات احمدیہ، صاحب نور الانوار، یہ جو ہمارے علماء ہیں جانتے ہیں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. یہ صدیقی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی اولاد سے ہیں. ملا جیون امبیٹوی وہ کہتے ہیں کہ 90,000 باتیں اللہ رب العزت کے ساتھ معراج کی رات 90,000 باتیں وہاں باتیں ہوئی. اللہ نے اپنے محبوب سے
کلام کیا، 90,000 باتیں کی. یہ ملا جیون بیٹھوی کہہ رہے ہیں. اور جب تک کوئی نور الانوار ان کی کتاب پڑھ نہ لے اسے درس نظامی کی فراغت کی سند. بے شک دوسرے لوگ وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں یہ نور الانوار. 90,000 باتیں ہوئیں. اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بات ان میں سے کیا ہوئی، جب نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا معراج کی رات، ٹھیک ہے، لا مقام پہ نہ، لا مکان سے بھی اوپر. اللہ مکان اور لا مکان سے، لا مقام بھی تو ایک مقام ہے، ہاں، لا مکان سے بھی اوپر. کہاں؟ جہاں اللہ نے چاہا. تو وہاں حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا محبوب آئے ہو؟ یا اللہ حاضر ہوں. اچھا محبوب یہاں آئے ہو اتنا سفر طے کر کے تو اپنے قدموں کی طرف دیکھو. شریک اور حبیب، شریک اور حبیب. جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، جس چیز کا وہ خالق ہے نا، اس کا مالک اور قاسم وہ کون ہے؟ نبی پاک ہے. حبیب اپنے قدموں کی طرف دیکھو. زبان حال سے عرض کی یا اللہ مکے سے بیت المقدس، پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. یہ ساری اتنی منزلیں طے کر کے میں یہاں آیا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں قدموں کی طرف دیکھوں. میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. اتنی منزل پر بلا کر بھی فرما رہے ہیں کہ قدموں کی طرف دیکھو. میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. محبوب دیکھو تو صحیح ذرا کیسا پیار کا لہجہ ہے. محبوب ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھو. اچھا اے میرے رب، اے میرے الہ، میں نے تیری کوئی بات کبھی ٹالی نہیں. تو نے جو فرمایا ہے میں وہ کرتا ہوں. اچھا آج کی رات اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں اپنے قدموں کی طرف. تو نبی پاک نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو اللہ نے پوچھا محبوب کیا دیکھا ہے؟ یا اللہ قدموں کی طرف دیکھا ہے. محبوب قدموں کے نیچے بھی دیکھو نا. یا اللہ دیکھا ہے. کیا ہے؟ یا اللہ جنت نیچے ہے، آسمان نیچے ہیں، لوح نیچے ہے، قلم نیچے ہیں، فرشتے نیچے ہیں، حور و غلمان نیچے ہیں. ساری کائنات قدموں کے نیچے ہے. محبوب اسی لیے تو تجھے دکھایا ہے، اسی لیے تو دکھایا ہے تجھے قدموں کے نیچے کہ جو کچھ میں نے بنایا ہے سب کچھ تیرے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. انا وانت وما سوا ذالک لخلقت لاجلک. محبوب جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے، جو کچھ بنایا ہے، سب تیری بزرگی کے لیے، تیرے لیے بنایا ہے. محبوب جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے، جو کچھ تخلیق کیا ہے، تیری عزت و تکریم تیرے لیے پیدا کیا ہے. سب کچھ بنا کے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا. نہیں محب اور محبوب میں تیرا میرا، نہیں محب اور محبوب میں میرا تیرا، کہ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. نا، محب اور محبوب ہوتے ہی وہ ہیں جو سب کچھ محبوب کو دے دیتے ہیں. اور نبی پاک کی ذات وہ ذات ہیں جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، ہمارے بھی محبوب ہیں. اب جب اللہ نے یہ فرمایا نا انا وانت وما سوا ذالک لخلقت لاجلک، محبوب جو کچھ تیرے قدموں کے نیچے تیری وجہ سے تیرے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے. اور آگے پھر وہ بھی کملی والے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں نا. عرض کی یا اللہ اتنا سفر طے کر کے
صرف یہ دنیا کی چیزیں لینے آیا ہوں میں، مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، نبی پاک فرماتے ہیں اگر میں محمد چاہوں اگر میں محمد چاہوں تو مکے کے پہاڑ سونا اور چاندی بن کر میرے ساتھ چلیں۔ لو شئت لسارت معی جبال الفدة، اگر میں محمد چاہوں تو مکے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ، میں چلتا رہوں میرے ساتھ ساتھ، وہ سونے اور چاندی کے چلتے رہے۔ لیکن میں کیا چاہتا ہوں؟ ایک دن کھاؤں، 2 دن 3 دن چولہا بند رہے، ایک دن کھاؤں 3 دن چولہا بند رہے، ایک دن کھاؤں اور پھر پیٹ پر پتھر باندھوں نہ۔ کھانا جو دیکھو جو کی روٹی، انچنا آٹا روٹی موٹی، وہ بھی شکم بر روز نہ کھانا۔ صلی اللہ قبضے میں جس کے ساری خدائی، قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا۔ صلی اللہ۔ جب اللہ نے فرمایا نا محبوب جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے تیری تکریم کے لیے، تیرے جلال کے لیے، تیرے لیے پیدا کیا ہے، تو آگے عرض کی انتا و انا وما سوا ذالکا لترکت لاجلکا۔ یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں تیرے لیے قربان کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ تو ہم شریک، بولو نا یار، ہم شریک نہیں مانتے، ہم کیا مانتے ہیں؟ حبیب۔ اور آگے حدیث پاک بیان کر دو اس پر، بخاری کے حدیث پاک کے نبی پاک فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے وانما انا قاسم، اور میں بھی نہیں، میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ ہی ترجمہ آپ نے کہاں سے؟ انما کلمہ حسر، کلمہ حسر ہے، حسار کہتے ہیں نا۔ آپ جاتے ہیں نا کسی عامل کے پاس، جن چمڑے ہوئے ہیں یا اسیب ہیں، تو کہتے ہیں اپنا حسار کرو، آیت الکرسی کا حسار کرو۔ حسار کیا ہے؟ دائرہ باندھنا، محصور کرنا، اپنے آپ کو اندر بند کر لینا۔ تو انما کلمہ حسر ہے، یعنی کلام کو جو بیان آگے ہو رہا ہے اس کو محصور کر دیا گیا ہے، حسر ڈال دیا گیا ہے، اس کے ارد گرد لائن لگا دی گئی ہے۔ انما انا قاسم، انما انا قاسم، بس میں ہی قاسم ہوں۔ قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، میں ہی قاسم ہوں۔ اللہ دیتا ہے اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں تھوڑا سا علماء کے لیے بات کرتا ہوں، جملہ مکمل ہوتا ہے جب 3 چیزیں ہوں، فعل، فاعل اور بولو، فعل، فاعل اور مفعول۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، ایک جملہ ہے، اللہ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ مفعول۔ طلبہ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، آپ علماء ہو، طلبہ نہیں علماء ہو آپ۔ واللہ یعطی، اس میں کوئی مفعول، کیا دیتا؟ اللہ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تقسیم کرتا ہوں، کیا تقسیم کرتا ہوں؟ مفعول کا ذکر نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ جو کچھ اللہ دے سکتا ہے، جو کچھ اللہ دے سکتا ہے میں محمد وہ تقسیم کر سکتا ہوں، اور اللہ کیا نہیں دیتا؟ کیا نہیں دے سکتا؟ یعنی ساری کائنات کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اور ساری کائنات کے اندر تقسیم کرنے والا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ہم شریک نہیں مانتے، حبیب مانتے ہیں۔ اس حبیب کا آج ہم میلاد منا رہے ہیں۔
اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. بات کہیں اور نکل گئی تھی، یہ موضوع نہیں تھا آج کا ہمارا، لیکن بیان ہو گیا ہے الحمدللہ. کیا اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں؟ جب ربیع الاول آتا ہے، ماہ ربیع الاول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ، تو ایک مخلوق نکلتی ہے ساون کے اندر. اسی طرح کی ایک مخلوق نکلتی ہے ربیع الاول کے اندر. اور آپ یہاں کے رہنے والے ہیں نا، گاؤں میں وہ واضح زیادہ آتی ہیں ساون کے اندر، رات کو بھی نہیں سونے دیتی وہ واضح. اور ربیع الاول کے اندر بھی ایسی واضح آتی ہیں. دیکھو جی، یہ عید میلاد النبی، عید تو صرف 2 ہی ہیں. کیا نبی پاک نے میلاد منایا تھا؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں، یہ کمکمے لگا رہے ہیں، یہ مرچیں لگا رہے ہیں. ان کو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن تکلیف پہنچے کیونکہ ہم نے مرچیں لگائی ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری مرچوں کی تمہیں تکلیف ہے. یہ آوازیں آتی ہیں. تو ہم پوری ایمانداری کے ساتھ، ویسے ہی ہم بات کرنے والے بندے نہیں ہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ قرآن و سنت سے یہ سوال پوچھتے ہیں. قرآن و سنت سے دیکھیں، عقیدہ ہے نا ہمارا. عقیدے کا ماخذ کیا ہے؟ 4 عقیدے کے ماخذ ہیں. پہلے 2 بیان کر دیتا ہوں، اس پہ بات کر دیتا ہوں، آگے 2 کی بات نہیں کرتے. پہلا ماخذ ہے قرآن. پہلا ماخذ کیا ہے؟ قرآن. جو بھی انسان عقیدہ رکھتا ہے نا، تو اس کا عقیدہ جو اخذ کرتا ہے وہ قرآن ہے. قرآن سے وہ اخذ کیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک. نبی پاک کی حدیث. حدیث کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ 3 قسمیں ہیں. قولی، فعلی اور تقریری. قولی حدیث پاک کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ کا نبی پاک کا فرمان مبارک ہے. آپ کی زبان اطہر سے جو جملے نکلے اسے حدیث قولی کہتے ہیں. فعلی کیا ہے؟ جو آپ کا فعل مبارک ہے، عمل مبارک ہے. اور تقریری کیا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل ہو اور آپ اس سے منع نہ فرمائیں، اس سے منع نہ فرمائیں یا منع فرما دیں. ٹھیک ہے؟ یا اس کو روک دیں یا اس کو کرنے کا جاری رہنے دیں اس عمل کو. جو روک دیا گیا ہے یہ بات نہ کرو، تو وہ بھی حدیث سے ثابت ہو گیا. اور جس پر خاموش رہے ہیں آپ، خاموش رہے، کوئی کلام نہیں کیا، ایک بات ہوئی ہے، ایک معاملہ ہوا ہے، ایک کسی نے بیان کیا ہے، تو اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی ہے نبی پاک نے، تو وہ بھی حدیث تقریری ہے. اب پہلی بات تھوڑی سی آسان لفظوں میں، سادہ لفظوں میں کر دیتا ہوں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علماء سے سنتے رہتے ہیں آپ نے مسجد نبی کے اندر، صحابہ کے مجمع کے اندر، منبر رسول پر بیٹھ کر نبی پاک مصلی صدارت پر تشریف فرما ہے. حضرت حسان بن ثابت نے اشعار پڑھے، میلاد پڑھا. کیا میلاد پڑھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ اشعار پڑھے. یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے یا کائنات کی آنکھوں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. حسین ہوتا کہاں سے؟ اگر کوئی ماں جنم دیتی تو حسین ہوتا کوئی. کسی ماں نے خوبصورت جنم دیا ہی نہیں، پیدا کیا ہی نہیں. یہ پیدا جو کیا ہونا ہے اسی کو میلاد کہتے ہیں، تالد النساء. اور پھر آگے کہا خلقت مبرعا من کل عیب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. اگر نبی معاذ اللہ حاکم بدہن
نقل کفر کفر نہ باشد. اگر نبی پاک کے اندر عیب ہوتا نبی پاک خاموش نہ رہتے، کہتے آسان ہے یہ غلوب نہ کرو، میرے اندر یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، تم غلوب نہ کرو. جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی نبی پاک کے بارے میں غلوب کرتے ہیں. غلوب نہیں کرتے ہم، کہتے ہیں جی نبی پاک کی حد کو بڑھا دیتے ہیں. بے وقوفو تم حد بیان تو کرو نا کوئی. نبی پاک کی حد ہے کیا؟ تم کون ہوتے حد ماپنے والے؟ وہاں تو انبیاء کی مجال نہیں کہ نبی پاک کی حدوں تک پہنچیں. تو حضرت حسان نے یہ بیان کیا نبی پاک بالکل خاموش. اب میلاد نبی پاک کے سامنے، صحابہ کے سامنے، اور نبی پاک خاموش. یہ حدیث تقریری ہے، حدیث سے یہ ثابت ہے. صحابہ نے، نبی پاک نے، حضرت حسان بن ثابت، یہ سارے وہاں مجمع کی صورت میں میلاد بیان ہو رہا ہے. اور تم کہتے صحابہ نے میلاد نہیں منایا، میلاد نہیں منایا. تو یہ حدیث تقریری ہے. اب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پہلا ماخذ. پہلا ماخذ کیا ہے؟ قرآن. دوسرا ماخذ کیا ہے؟ حدیث پاک. اب پہلا ماخذ جو ہے نا، کیا ہم ان دو عیدوں کے علاوہ کسی چیز کو عید کہہ سکتے ہیں؟ تو قرآن کو پڑھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی. حواریوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے، حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، زمین کا کھانا کھا کھا کے نا تنگ آگے ہیں، آسمان سے کھانا منگوا کے دو، آسمان سے کھانا منگوا کے دو. تو آپ نے فرمایا کہ زمین کا کھانا کھاؤ جو تمہیں روز مل رہا ہے، یہ آسمان سے کھانے نہ طلب کرو، یہ بہت بڑا امتحان ہوگا تمہارے لیے. لیکن قوم نخرہ کرتی ہے نا، قوم، ہم بھی بڑے نخرے کرتے ہیں. عمل کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں، اور نخرہ یا اللہ سیدھا جنت میں بھیج. نخرہ ہی ہے نا یہ بھی، عمل نہیں کرنا کوئی بھی، سیدھے جنت میں جانے کا خیال ہے. نخرہ کرتی ہے قوم. تو آپ نے فرمایا نہ کرو، نہ مانگو، نہیں ہم نے کھانا ہے، آسمان کا کھانا کھانا. آپ نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما، بھیج. جب دسترخوان آ جائے، کھانا آ جائے، تکونو لنا عیدن لأولنا و آخرنا، تاکہ جس دن کھانا آئے اس دن ہمارے لیے عید ہو جائے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر خوان نعمت نازل ہو، دسترخوان نازل ہو، کھانے کی نعمت نازل ہو، تو اس دن ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے عید ہوتی ہے. کھانا، خوان نعمت، اس دن ان کے لیے عید ہے. اور جب ساری کائنات کی نعمت نبی پاک کی صورت میں، نبی پاک کی صورت میں، والضحیٰ کے چہرے کی صورت میں نبی پاک جیسی نعمت ہمیں ملے، تو اس دن ہمارے لیے عید کیوں نہیں ہے؟ ایک یہاں قانون بیان کر دیتا ہوں. قرآن اگر کسی گزشتہ امت میں سے کسی کا قصہ، کسی کی بات بیان کرے اور پھر اس کا رد نہ کرے، تو وہ اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے حجت ہوتا ہے. تو قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کھانے کا ذکر کر کے عید کا اظہار کیا ہے. تو جس دن کھانا آئے وہ دن عید کا دن. اور کھانا پتہ کیا تھا جو کھانا آیا تھا؟ بنی ہوئی، تلی ہوئی مچھلی جس کے اندر کانٹا نہیں تھا، اس کے ارد گرد سبزیاں پڑی ہوئی ہیں، سرکہ پڑا ہوا ہے، نمک پڑا ہوا ہے، اور ساتھ 5 روٹیاں پڑی ہوئی ہیں. 5 روٹیاں، ایک روٹی پہ زیتون، ایک پہ کھجور،
اور 3 روٹیوں پہ انار آسمان سے. سبحان اللہ. کھانے پہ سبحان اللہ کہہ دو یار. ایسے بڑی عجیب بات ہے، کھانا آئے تو سب کے دل خوش ہو جاتے ہیں. جس کے صدقے میں ہمیں کھانا مل رہا ہے، وہ دسترخوان آیا تو آپ نے کپڑا ہٹایا، مختصر کر رہا کپڑا ہٹایا، اس پہ مچھلی پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا کھاؤ اس کو. جس نے کھایا اسے شفا ملی، جو غریب نادار تھا غنی ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ اس کو آپ نے کھانا ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرنی، اس کو چھپانا نہیں، اس نعمت کو چھپانا نہیں، اس کا اظہار کرنا ہے. اور جو چھپائے گا اس نعمت کو، اللہ کا عذاب اس پر آئے گا. آپ تفاسیر کو پڑھیں، ساری تفاسیر تھیں. جو اس خانے نعمت جو ہے نا، اللہ کی طرف سے یہ دسترخوان نازل ہوا ہے، جو اس کے اندر خیانت کرے گا، اس کو چھپائے گا، اس کا اظہار نہیں کرے گا، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا. جب کھانے کی نعمت کو چھپانے کا حکم نہیں، اور نبی پاک کی ذات تو ایسی ذات ہے، وہ اما بنعمت ربک فحدث، جب تم پر کوئی نعمت ہو تو اس کا اظہار کیا کرو. یہ سنی پارہ ربیع الاول کو کیا کرتے ہیں؟ اس نعمت کی آمد کا اظہار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. نعرہ رسالت، خوشی کس بات کی؟ مل کر بولو. بات کی خوشی کس بات کی؟ جشن عید میلاد النبی. زندہ باد. ماشاءاللہ. بولو سبحان اللہ. اب حدیث پاک کی بات کر لیں، یہ بند کر دیں یہاں بات. تھک تو نہیں گئے آپ؟ تھک تو نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑا کریں نا جو تھک گئے ہیں. 6 گھنٹے باقی ہیں، کہتے ہیں بھی 6 گھنٹے باقی ہیں. انشاءاللہ فجر تک چلیں گے ہم. بھلا محبوب کا ذکر کرتے ہوئے کوئی تھکتا ہے؟ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ جو ہے نا، وہ مسلمانوں کی عید ہے. جمعہ عید ہے. اچھا، یہ حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے. اب جمعہ عید کہتے ہیں 2 عیدیں ہیں، صرف 2 عیدیں. اور نبی پاک فرما رہے ہیں کہ ہر جمعہ عید ہے. کتنے ایک جمعے ہوتے ہیں سال کے اندر؟ کتنے؟ 52 جمعے ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں صرف 2 عیدیں ہیں. کہتے ہیں صرف 2 عیدیں ہیں سال میں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور یہاں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ 52 عیدیں اور بھی ہیں تمہارے پاس. اچھا، یہ جمعہ عید کیوں ہے؟ سوال یہ ہے، جمعہ عید کیوں ہے؟ یہ سوال صحابہ نے نبی پاک سے کیا. حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ آدم کی تخلیق ہوئی ہے. تمہارے باپ آدم کی تخلیق ہوئی ہے، اس دن پیدا ہوئے ہیں آدم علیہ السلام. تخلیق، اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کے خمیر کو جمع کر کے گوندا ہے. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم علیہ السلام کی اس جسم کے اندر اللہ نے اپنی روح کو پھونکا ہے. آدم علیہ السلام کے اندر روح کو پھونکا ہے. عیسیٰ روح اللہ ہیں. اگر آدھی سمجھیں، آدھی عیسیٰ کو روح دی اللہ نے، آدھی آدم کو دی ہیں، سمجھیں تو پھر اللہ تو گیا. پھر اللہ تو گیا. من روحی ہے نا. یہاں من جو ہے تبعیضیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ من تبعیضیہ نہیں ہے. اللہ جزو ہونے سے پاک ہے، جزو ہونے سے پاک ہے.
یہاں من جو ہے وہ تشریفیہ ہے، شرف کا ہے، شرف کا ہے، برکت کا ہے، تبعیضیہ نہیں۔ تبعیضیہ مارنا کفر ہے، بن تبعیضیہ مارنا کفر ہے، کیونکہ اللہ جز ہونے سے، یعنی کہ اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ روح آدم علیہ السلام کے اندر، کچھ سے مراد آدھی ہو سکتی ہے، چوتھا حصہ ہوتا ہے، اگر چوتھا حصہ ہے تو پھر کم ہو گیا ہے، 3 سے باقی رہ گئے ہیں، تو جو حصوں میں تقسیم ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ مشکل بات تو نہیں کر رہا میں، عقیدہ سمجھا رہا ہوں۔ اور پھر عیسیٰ روح اللہ ہے، قرآن کہتا ہے جب عیسیٰ روح اللہ ہو کر شرک نہیں ہوتا، آدم علیہ السلام کے اندر اللہ روح پھونکے تو شرک نہیں ہوتا۔ اگر محمد نور اللہ ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں نا نور من نور اللہ، کہتے ہیں شرک ہو گیا جی، کہ اللہ بھی نور ہے اور نبی پاک بھی نور ہیں، تو اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، اپنی روح، پھر آدم کے اندر روح پھونکی ہے، تو پھر وہاں بھی تو شرک ہونا چاہیے۔ وہ قرآن بیان کر رہا ہے نہیں، اگر عیسیٰ کے روح اللہ ہونے سے، آدم کے اندر روح پھونکنے سے کوئی شرک نہیں ہوتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اللہ کہنے سے بھی شرک نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا۔ نور اللہ ہے نبی پاک، اللہ نور ہے، قرآن بیان کر رہا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ آپ تمام تفاسیر کا مطالعہ کریں، اے منور السماوات والارض، جو ساری کائنات کو نور دینے والا ہے، ساری کائنات کو نور دینے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اب یہ جمعہ جو ہے، یہ عید کیوں ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، یہ اس حدیث پر میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا، یہ نتیجہ آپ اخذ کر لیں گے اس حدیث پاک سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس جمعے کو جمعہ کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اس دن تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے خمیر کو جمع کیا گیا، خمیر کو گوندا گیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق نبی پاک نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، یعنی ان کا وصال ہوا ہے، ان کا وصال ہوا ہے۔ پھر آگے نبی پاک نے فرمایا دوسری حدیث پاک کہ اس دن آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ کس دن؟ کس دن؟ جمعہ والا دن۔ آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر قدم رکھا، کس دن؟ جمعہ والا دن۔ اور جمعہ عید ہے، جب آدم زمین پر قدم رکھے تو وہ دن عید کا دن، اور جب آدم کا نبی محمد عربی زمین پر قدم رکھے تو وہ دن عید کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمعہ ہے نا، جمعے کے دن ہی سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے نا یہ، اور جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی، جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی۔ ذرا حاضر رہ کر بات کو آپ سماعت کریں، جمعے کے روز قیامت آئے گی۔ اب قیامت کو آنا کوئی آسان کام ہے؟ کسی گھر کے اندر 2-4 لاشیں اٹھے نا تو کہتے ہیں اس گھر میں قیامت آئی ہے۔ کسی بستی پر کچھ ایسا معاملہ نازل ہو جائے تو کہتے ہیں وہاں قیامت برپا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے نا، قیامت برپا ہونا، قیامت ٹوٹنا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز قیامت آئے گی۔ وہ نبی جو کہہ رہا ہے جمعے کے روز قیامت ہوگی آئے گی، وہی نبی کہہ رہا ہے جمعہ عید ہے۔ وہی نبی کہہ رہا ہے جمعہ عید ہے، تو آخر کسی بات کا جواب تو دے رہے ہیں نبی پاک۔ پھر کن لوگوں کے لیے قیامت ہے؟ جمعہ
کن لوگوں کے لیے قیامت ہے، کن لوگوں کے لیے عید ہے۔ ہاں، کچھ کے لیے قیامت ہوگا اور کچھ کے لیے عید ہوگا۔ جو آدم کے میلاد کو مانتے ہیں ان کے لیے عید، ان کے لیے عید ہے۔ کن کے لیے عید ہے؟ جسے کہتے ہیں محشر، جسے کہتے ہیں محشر، وہ عید ہے اہل سنت کی، وہ عید ہے اہل سنت کی۔ ادھر دیدار حق ہوگا، ادھر صورت محمد کی۔ جو آدم کا جو میلاد منانے والے ہیں ان کے لیے جمعہ عید ہوگا، اور جو میلاد نہیں مناتے ان کے لیے قیامت ہوگی۔ دیکھیں یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کو پڑھنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے، اور سمجھ نہیں آئے گی حدیث پاک فرمان رسالت جب تک نبی پاک کی ذات کے ساتھ خوبصورت کنیکشن نہیں ہوگا، ادب و احترام والا کنیکشن نہیں ہوگا، محبت والا کنیکشن نہیں ہوگا۔ پڑھتے رہیں گے سمجھ نہیں آئے گی۔ دیکھیں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جمعے کے روز قیامت آئے گی، جمعے کے روز عید ہے، تو ظاہر ہے پھر قیامت بھی کسی پر ٹوٹے گی نا، اور کسی کی عید بھی ہوگی، اور عید تمہاری ہے، اہل سنت کی ہے عید۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں نا 12 ربیع الاول کو یہ عید مناتے ہیں سنی، اور وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے ان کے بقول، حالانکہ 12 ربیع الاول کو وصال نہیں ہے، طے شدہ بات ہے۔ ان کی اپنے علماء بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں، اگر اکا دکا نے بات کی ہے تو کرے وہ۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بفرض محال برسبیل تنزل تھوڑی دیر مان بھی لیں گے کہ ایک ہی دن وصال ہو اور ایک ہی دن پیدائش ہو، تو اس کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کس طرح ماننا چاہیے، یہ ہم کسی سے نہیں پوچھتے، نبی پاک سے پوچھ لیتے ہیں۔ نبی پاک سے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جمعہ عید ہے، اور عید کیسے ہے؟ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا ہے، وصال ہوا ہے آدم کا۔ وصال بھی جمعے کو اور پیدائش بھی جمعے کو، وصال بھی جمعے کو اور پیدائش بھی جمعے کو، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ جمعہ عید ہے۔ اگر نبی کا وصال اور نبی کی پیدائش ایک ہی دن جمع ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، نبی کا اس دنیا میں رہنا بھی خیر ہے، اس دنیا سے جانا بھی خیر ہے۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اگر ایک ہی دن جمع ہو جائیں تو پھر وہ عید کا دن ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ عید کا دن ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو نبی پاک کا وصال ہوا ہے تو پھر ہمارے لیے عید ہے، کیونکہ ہمارا نبی مرا نہیں، ہمارا نبی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ غم وہ کرے روئے وہ جس کا نبی مر گیا ہے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ جمعہ والے دن اس پر ایک حدیث بات بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک فرمایا کہ جمعے کے روز مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ قبر کے اندر چلے جائیں گے، زمین ہڈیاں چھوڑ دے گی، باقی جسم کھا جائے گی، اس وقت پھر درود کیسے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی سن، صحابی سوال کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی بات نظریہ رکھتے ہیں، نہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایک دور آئے گا لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے، تو صحابہ سوال کر کے نبی پاک سے جواب لے کر ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں، ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا سن، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔
اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، رزق کھاتے ہیں۔ جب شہید زندہ ہے جو نبی پاک کے نام پر مرتا ہے، جان دیتا ہے، تو پھر نبی زندہ کیوں نہیں ہے؟ نبی زندہ کیوں نہیں؟ اب آخری بات کر دیتے ہیں اس حدیث پاک پر کہ یہ جو جمعہ ہے، یہ جمعہ افضل ہے جو عید کا دن ہے، یا عید الفطر اور عید الاضحیٰ افضل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ یہ جمعہ اعظم ہے، افضل ہے، بلند ہے، رتبے والا ہے تمہاری یوم الفطر سے بھی اور تمہارے یوم الاضحیٰ سے بھی۔ یعنی جو عید الفطر ہے اس سے بھی جمعہ افضل ہے اور عید الاضحیٰ سے بھی جمعہ افضل ہے۔ کیوں؟ عید الاضحیٰ کو تمہیں گوشت ملا ہے قربانی کا، عید الفطر کو تمہیں سیویاں ملی ہیں، اور جمعے کو اللہ کا نبی حضرت آدم ملا ہے۔ جس دن آدم پیدا ہو وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے وہ دن افضل ہوتا ہے، اور تو کوئی سبب نہیں جمعے کے افضل ہونے کا۔ جمعے کی جو عید ہے وہ اس لیے ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سوموار کا دن ہے نا، سوموار کا دن یہ جمعے سے بھی افضل ہے، یہ جمعے سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر سے بھی یہ دن افضل ہے، سوموار کا دن۔ وجہ کیا ہے کہ جمعے کو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور سوموار کو آدم کے نبی ہمارے آقا پیدا ہوئے، اور لیلۃ القدر سے افضل ہے سوموار کا دن۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا ہے اور سوموار کے روز صاحب قرآن آیا ہے۔ جس محبوب کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا ہے، رمضان ملا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف اور وہ ذات ہمیں ملی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ جس وجہ سے ساری کائنات ہمیں ملی ہے وہ دن افضل کیوں نہیں ہے؟ اس کائنات کو بنایا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ اگر کائنات کے اندر اگر جان ہے نا، اگر کائنات زندہ ہے تو اس کائنات کی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، جس نبی کا آج ہم میلاد منا رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن ہمارے لیے عید ہے۔ قرآن نے کوئی منع نہیں کیا کہ صرف 2 عیدیں ہیں، قرآن نے بیان نہیں کیا یہ 2 عیدیں صرف، یا حدیث پاک نے بیان نہیں کیا کہ صرف 2 عیدیں، نبی پاک نے فرمایا ہو کوئی ایک حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا صرف 2 عیدیں ہیں، پورے ذخیرہ حدیث سے کہ صرف 2 عیدیں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، بلکہ نبی پاک نے فرمایا کہ سال میں 52 عیدیں ہیں تمہارے لیے۔ ارے ناداں تو ہی چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ دامام بھی ہے۔ وہ 2 عیداں لے گئے بیٹھے، ایتھے 52 ایک تے 2 54 تے عید میلاد 55۔ ساڑھی تے ہر روز عید، کہتے 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ عید الاضحیٰ کو کیا ہے؟ گوشت ملتا ہے، تو ہم تو نبی پاک کے صدقے روز اسی اگے کے گوشت پیچھے پیچھے ہے کہ نہیں؟ علماء کرام ہے کہ نہیں؟ جتھے محفل دے گئے ہاں اگلے تنگاریاں پڑھ کر رکھ دیں، لوگ کھاؤ،
نبی پاک دا صدقہ کھاؤ، تسی حضور دا ذکر کر دے ہو کھاؤ، تو پھر عید کیوں نہ منائیں؟ اگر گوشت ملنے پر ہی عید ہے تو پھر تو ہماری روز عید ہے۔ اور پھر سوئیاں وہ بھی تو ہمیں روز ملتی ہیں، حلوے پکے ہوئے ہمارے لیے، سبحان اللہ، کھا آپ جاتے ہو، نام ہمارے لگا دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے، اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے آقا کا میلاد مناتے رہیں۔ ایک بات آخری سن لیں، یہ میلاد ہم نے پڑھا ہے، نبی پاک کی آمد کی جس کو خوشی نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے، اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے، جس کو نبی پاک کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک کے آنے کا مقصد ہے کوئی، نبی پاک اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، آپ کے میلاد کا مقصد ہے کوئی، ہم اس کو بھی یاد رکھیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آئے ہیں، انسانیت کے لیے پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس عبادت میں پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، ماہ رمضان کے روزے، پھر حج زندگی میں ایک بار، پھر زکوٰۃ ہر سال جن پر فرض ہوتی ہے۔ یہ نبی پاک پیغام لے کر آئے ہیں اپنے میلاد کے ساتھ اللہ کی طرف سے۔ پھر نبی پاک پیغام لے کر آئے اللہ کی طرف سے میلاد کی صورت میں کہ اے لوگو، اے میرے امتیو، اے اللہ کو ماننے والو، تم نے حرام کام نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرنا، کسی کے مال کو نہیں چھیننا، کسی کی عزت پر نگاہ نہیں ڈالنا، بری نگاہ۔ یہ نبی پاک پیغام لے کر آئے ہمارے لیے۔ اگر ہم میلاد منا رہے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ نبی پاک کے پیغام پر بھی عمل کریں، پیغام پر بھی عمل کریں۔ نبی پاک نے شراب نوشی سے منع کیا، زنا سے منع کیا، برے کاموں سے منع کیا، اور صحیح کاموں کی ترغیب دی، حکم دیا۔ تو ہم جھوٹ چھوڑیں، سچ بولیں، وعدہ خلافی چھوڑیں، وعدہ خلافی چھوڑیں، اور وعدے پر قائم رہیں، قائم رہیں۔ نبی پاک فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان۔ جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کلام کرتا ہے اذا حدث کذب، جب کلام کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اذا اؤتمن، جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو خانہ، اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے۔ تو جس نبی کا ہم نے میلاد منایا ہے، جو اس نبی نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، اور جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، تاکہ سارا آج کے اس حفلے کا، اس میلاد کا، اس مجلس کا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔